اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ میرے بھائیوں بہنوں، قرآن کریم سورہ احزاب میں آیت نمبر 56 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ درود شریف کتنا ضروری ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے ہر 2-3 مہینے بعد خانقاہ میں درود کی بات کریں، کیونکہ درود جو ہے وہ ہماری منزل کی طرف جانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، منزل کو پانے کا۔ اب اس آیت میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا، آپ کی توجہ 2-3 پوائنٹس پر لے کر آؤں گا۔ میرے بھائیوں بہنوں، اللہ پاک نے قرآن میں بہت سارے ارشادات فرمائے، بہت سارے احکامات عبادات کے بارے میں حکم دیا، بہت سارے انبیاء کرام کی تعظیمات تعریفیں بیان کی، بہت انبیاء کرام کے اعزاز و اکرام میں ارشادات فرمائے، لیکن کہیں پہ اپنے لیے کوئی عبادت کوئی اعزاز کسی نبی کے صلے میں نہیں دیا۔ یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جب بنایا تو فرشتوں کو حکم دیا اس کو سجدہ کرو، خود نہیں کیا نا۔ کوئی چیز اللہ رب العالمین نے کسی نبی کے لیے قرآن میں کسی جگہ پہ ایسی نہیں فرمائی جو اللہ جل جلالہ نے خود بھی کی ہو۔ یہ واحد عمل ایسا ہے جو اس درود کی فضیلت ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں بھی کرتا ہوں، اپنے فرشتوں سے بھی کرواتا ہوں، اور میرے بندو ایمان والو جو کلمہ پڑھ لے ہو تم بھی کرو۔ ایک تو یہ فضیلت اس آیت میں۔ دوسری بات، اب علماء فرماتے ہیں، کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کے درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر پہنچانا ہے۔ وہ کون سا مقام ہے؟ جو مقام شفاعت ہے، کہ جب حضور روز محشر آ کے شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ پاک کا درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود تک پہنچائیں، اور فرشتوں کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلندی رتبات بلندی مرتبات کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اور مومنوں کا درود بھیجنا یہ ہے کہ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب جائیں، آپ علیہ السلام کی سنت پر پورے کے پورے چلنے والے ہو جائیں، آپ علیہ السلام کا حق ادا کرنے والے ہو جائیں۔ خادم عرض کرتا ہے بن جائے تو جا بجا سنت پہ چلنے والا، ڈوب جا محبت میں نور نبوی میں سما جا۔ میرے بھائیوں، تیسری بات، یہ جو فضیلت ہے کہ اللہ پاک نے اعزاز عطا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک تو یہ اعزاز کہ اپنے لیے یہ بات فرمائی کہ میں بھی درود بھیجتا ہوں اپنے محبوب پر۔ تیسری بات، اعزاز کی بات کیا ہے کہ یہ اعزاز تمام انبیاء علیہ السلام کے جو اعزاز و اکرام فرمائے ان سب میں بڑا ہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، فرشتوں سے کروایا، لیکن چونکہ خود نہیں کیا اس لیے وہ عمل بڑا نہیں ہوا۔ نبی علیہ السلام
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود خود بھیج رہے ہیں، یہ عمل سب عملوں کا سردار ہو گیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز و اکرام، اللہ پاک نے اپنے انبیاء کے لیے جتنے اعزاز و اکرام فرمائے ان سب میں فوقیت رکھتا ہے، سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اور چوتھی اور آخری بات، کیونکہ بالکل مختصراً بات کر رہا ہوں، چوتھی اور آخری بات کہ آپ نوٹ کریں کہ اللہ پاک نے اس کے اندر کیا فرمایا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، علی محمد نہیں کہا، حضور علیہ السلام کی کیوں؟ غایت عظمت، غایت شرافت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی، ڈیزگنیشن سے بلایا ہے، نام سے نہیں بلایا، ایک درجے کے ساتھ بلایا کہ یہ میرے نبی ہیں، ان پر میں بھی درود بھیجتا ہوں، فرشتوں تم بھی بھیجو، ایمان والوں تم بھی بھیجو۔ یہ درود پاک کی فضیلت آپ کے سامنے رکھی، اور ایک حدیث تو آپ نے سب لوگوں نے سن رکھی ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی عبادت کا کتنا حصہ درود میں خرچ کر لوں؟ یہ تو سب نے سنا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جتنا بھی کر لو تمہارے لیے اچھا ہے۔ انہوں نے عرض کی کہ 1/4 کر لوں، پھر آدھا کر لوں، پھر 3/4 کر لوں، پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ سارا ہی کر لوں، اپنے سارے اور آدھا وظائف میں درود ہی پڑھ لیا کروں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا کر لو تو یہ درود تمہارے تمام غموں سے نجات کا باعث اور تمام گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہم درود جو پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے لیے غموں سے نجات ہے، دنیا کے غموں سے نجات ہے۔ اس کی فضیلت کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک پرانے وقتوں کی بات ہے، کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، ایک بندہ مقروض ہو گیا، 500 دینار کا قرضہ اس کے سر پہ چڑھ گیا، غریب آدمی تھا، قرض لیتے 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 500 دینار کا قرض چڑھ گیا۔ اب قرض والے اس کے گھر پہ داخل اور زود و کوب کر رہے اور کبھی ہمیں ہر صورت میں قرض واپس چاہیے۔ مرتا کیا نہ کرتا، ایک تاجر کے پاس گیا، تاجر سے بنتی کی کہ بھائی مجھے قرض دے دو، 500 دینار ہے۔ تاجر نے کہا ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں، کوئی وقت مقررہ طے ہوا کہ ٹھیک ہے اتنے وقت کے بعد واپس کر دینا۔ خیر وہ 500 دینار لے کر آیا، لوگوں کو بانٹ دیے، جان چھوٹی۔ لیکن حالات مزید خراب ہوتے گئے، یہاں تک کہ قرض واپس کرنے کی تاریخ آ گئی۔ اب وہ تاجر گھر پہ آ گیا کہ ہاں بھائی تیری تاریخ آ گئی، واپس کر۔ اور بندہ کہتا جی با خدا میرے پاس روٹی کھانے کو پیسے نہیں، میرے ساتھ مہربانی کر۔ اس نے کہا نہیں بھائی تیرا معاملہ تو کورٹ میں جائے گا۔ قاضی کے پاس لے گئے، قاضی نے کہا بھی ہاں بھائی بتا کیوں نہیں پیسے دے رہا، پیسے واپس کیوں نہیں کر رہا؟ وہ بولا جی با خدا حضرت میرے پاس روٹی کھانے کے پیسے نہیں۔ قاضی نے کہا بھائی تجھے سزا ہوگی، تو قید میں جائے گا، جب تک تیرا بندوبست نہیں ہوتا تو قید رہے گا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے مجھے 1 دن کی مہلت دے دیں، میں گھر جا کے بیوی بچے کو بتاؤں، ان کو مل لاؤں۔ قاضی نے کہا بھائی تیری کون گارنٹی دے گا، تیرا ضامن کون ہے کہ تو کل آئے گا اب کے بھی نہیں آئے گا؟ وہ بندہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا میرے ضامن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قاضی نے کہا بھائی یہ کیسا؟ اس نے کہا کہ اگر میں کل نہ آؤں تو اللہ کی قسم امت محمدیہ سے خارج ہوں۔ قاضی اللہ والا تھا، قاضی نے کہا ٹھیک ہے کل آ جا۔ اپنے گھر جاتا ہے پریشان بدحال بے حال، جا کے بیوی کو قصہ سناتا ہے۔
بیوی کہتی ہے تو پھر تجھے قاضی نے سزا دی تو چھوڑا کیسے؟ اس نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضامن بنا آیا ہوں۔ بیوی نے کہا اپنے پاس تو ہے کچھ نہیں، آجا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے، آجا بیٹھ جاتے ہیں۔ میاں بیوی بچے سب درود پڑھنے بیٹھ گئے، نہ کھانے کی فکر نہ پینے کی فکر، رات ہو جاتی ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر چونک جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی خواب میں آئیں تو اللہ کے نبی ہی ہوتے ہیں، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ایسا کر، کل حاکم وقت کے پاس چلا جا اور اس کو کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ میرا قرضہ اتار دے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ وہ میری بات کیسے مانے گا؟ حضور علیہ السلام فرمانے لگے اگر نہ مانے تو اس کو 2 نشانیاں دیں، اس کو کہیں کہ ہر روز تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ دوسری نشانی یہ دیں کہ رات کو تو پڑھتے پڑھتے سو گیا تھا، تجھے بھول گیا تعداد کتنی ہوئی ہے، تعداد پوری ہو گئی تھی۔ صبح اٹھا، حاکم وقت کے پاس چلا گیا، جا کے اس کو کہنے لگا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے پاس بھیجا ہے، میرا یہ قرض ہے، تیرے لئے حکم دیا کہ اس قرض کو اتار دے۔ اس نے کہا بھائی میں تیرا کیسے یقین کروں، تو سچ کہتا ہے جھوٹ کہتا ہے؟ کہنے لگا 2 نشانیاں ہیں جو حضور علیہ السلام نے مجھے بتائی ہیں کہ روزانہ تو 1000 مرتبہ ان پر درود بھیجتا ہے، اور دوسرا کل تو پڑھتے پڑھتے سو گیا تھا، تجھے شک ہو گیا کہ تعداد پوری ہوئی ہے یا نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تعداد پوری ہو گئی تھی۔ وہ رونے لگ گیا، اس بندے کو گلے لگایا، اس نے بولا کتنا قرض ہے؟ اس نے کہا 500 دینار۔ اس نے کہا یہ 500 دینار لے، اپنا قرض واپس کر، بیت المال سے ادا کیے، اور بولا 2500 دینار میری جیب سے لے، اور جا قاضی کے پاس جا کر اپنا معاملہ نپٹا۔ اب وہ قاضی کی عدالت میں پہنچا، ادھر قاضی عدالت چھوڑ کر دروازے پر کھڑا۔ قاضی کہہ رہا یار اتنی دیر سے آیا، صبح سے تیرا انتظار کر رہا ہوں، اللہ کے بندے کہاں رہ گیا؟ وہ بولا حیرانی سے، کیوں جی؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے تیری برکت سے مجھے رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ ہوئی۔ مجھے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر تو اس بندے کا قرض ادا کر دے گا، روز حشر تیری مغفرت کا ضامن میں ہوں۔ یہ پکڑ 500 دینار، جا کے قرض ادا کر۔ وہ حیران پریشان گھر آ گیا۔ گھر آ کر بیٹھا ہے تو گھر پہ دستک ہوتی ہے، زور زور سے دستک ہو رہی ہے، بھاگا بھاگا گیا، دروازہ کھولا، آگے دیکھتا ہے وہ تاجر جس کے 500 واپس کرنے تھے، روتا ہوا اس کو گلے لگا لیا، کہتا اللہ کے بندے پہلے بتانا تھا تو کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی میں تو کچھ نہیں۔ اس نے کہا تیری وجہ سے رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ ہوئی، اور حضور نے مجھ سے فرمایا ہے اگر تو میرے اس بندے کا 500 دینار ادا کر دے گا تو روز حشر تیری بخشش کا ضامن میں ہوں۔ اس نے کہا یہ 500 پکڑ، تیرے 500 معاف بھی کیے اور 500 ہاتھ سے دیے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، 500 دینار کا مقروض، 500 دینار واپس بھی ہو گئے، 4000 دینار لے کر گھر میں بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر۔ درود شریف کی کیا فضیلت ہے، درود پڑھتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ، گناہوں سے مغفرت طلب کرتے جاؤ، منزلوں کو پاتے جاؤ، درود پڑھتے جاؤ۔
تلاوت قرآن اللہ کی شان، تلاوت قرآن اللہ کی پہچان۔